الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زنا کے مرتکب کو اس کے ضمیر کی ملامت اور اس بچے سے چھٹکارا۔ سوال کیا گیا ہے، میں امریکہ کا رہائشی اور غیر شادی شدہ مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ہی لڑکی سے ایک بار زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اب وہ حاملہ ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں تاکہ مشکل کا حل نکل سکے، یعنی اس ذلت پر پردہ ڈال سکوں اور بچہ بھی والد حاصل کر سکے جو اسے اپنا نام دے۔ میں واقعتاً افضل یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عورت حمل سے چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن افسوس کے ساتھ میری یہ کوشش ہے کہ وہ اسقاط پر راضی ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ علم نہیں کہ آیا کہیں یہ قتل تو شمار نہیں ہوگا، اور اگر واقعی یہ قتل ہے تو میں اس کے ارتکاب سے گناہ محسوس کروں گا۔ میرے خیال میں اس وقت تقریباً بچہ 6 یا 8ویں ہفتے میں ہے۔ میں آپ کے تعاون کا بہت زیادہ، خصوصاً اس مسئلہ میں زیادہ محتاج ہوں۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے میرا تعاون کریں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، میرے مسلمان بھائی، اللہ آپ کو اپنے ایمان چھن جانے کی تکلیف پر صبر سے نوازے جسے آپ نے زنا کرتے وقت کھو دیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب نوشی کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور چوری کے وقت چور بھی مومن نہیں رہتا، اور نہ ہی چھیننے اور لوٹنے والا لوٹتے وقت مومن ہوتا ہے، جس لوٹنے کی بنا پر لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2475۔ کیا آپ کے سامنے کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں گزرا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلا شبہ یہ فحش کام اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر بات کریں تو وہ سن رہا ہے؟ کیا آپ اپنے اوپر اللہ کی عظیم نعمتوں کو یاد نہیں کرتے؟ جب آپ بیمار ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے، اور جب بھوک لگے تو وہی کھلانے والا ہے۔ وہی ہے جو پیاس لگنے پر آپ کو پانی پلاتا ہے، اور اس نے آپ کو اس نعمت اسلام سے نوازا ہے جو لوگوں پر سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ میرے بھائی، اپنے آپ میں غور و فکر کیجئے، کس کی بادشاہی میں زندگی بسر کر رہے ہو؟ کس کا رزق کھاتے ہو؟ کس کے حکم سے زندہ ہو؟ کیا بادشاہی اللہ کی نہیں؟ کیا رزق اللہ کا نہیں؟ کیا اللہ کا حکم نہیں؟ تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی کس طرح کر رہے ہیں؟ شاید کہ آپ اس عظیم حدیث سے بھی غافل ہیں جو کہ حدیث معراج کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مذکور ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک تنور جیسی عمارت کے پاس پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس تنور میں سے شور و غوغا اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تنور میں جھانکا تو اندر مرد اور عورتیں سب ننگے تھے، اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، اور جب وہ شعلے آتے تو وہ لوگ شور و غوغا اور آہ و بکا کرتے۔ میں نے ان فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا، چلیں آگے چلیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں آج رات بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکا ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان فرشتوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ بتلائیں گے۔ پھر آخر میں بتلایا کہ وہ مرد اور عورتیں جو تنور میں بے لباس تھے وہ سب زانی مرد اور عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری باب اسم الزنات حدیث نمبر 7047۔ اس لیے میرے بھائی، آپ جتنی جلدی ہو سکے موت آنے سے قبل ہی سچی اور خالص توبہ کر لیں، اس لیے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یا پھر جب روح حلق تک آ جائے اور غرغرہ شروع ہونے تک توبہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہ اور معصیتوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے وہ حق کے سوا قتل بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں،
اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال پائے گا۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک اور صالح اعمال کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کر لے اور اعمال صالحہ کرے تو بلا شبہ وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچی توبہ اور رجوع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 تا 71۔ دوم، آپ کا یہ کہنا کہ کیا مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں؟ اس مسئلہ یعنی زانی کا زانیہ سے نکاح کرنے کے حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ زانی مرد کا زانیہ عورت سے شادی کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وہ عورت اس مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ صرف ایک صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب دونوں توبہ کر لیں تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عورت یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر مسلمان بھی ہو پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زانیہ ہے، اور نہ ہی اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کو بطور خامند قبول کرے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زانیہ عورت بھی زانی یا مشرک مرد کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 3۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، اس نکاح کے حرام ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا آپ دونوں پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے سامنے توبہ کریں، اور اس گناہ کو ترک کرتے ہوئے جو فحش کام آپ سے سرزد ہوا اس پر نادم ہوں، اور اس بات کا عزم کریں کہ آئندہ اس کام کو نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول کرے اور آپ کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے۔ اسی بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے وہ حق کے سوا قتل بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک اور صالح اعمال کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کر لے اور اعمال صالحہ کرے تو بلا شبہ وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچی توبہ اور رجوع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 تا 71۔ اور توبہ کے بعد اگر آپ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو نکاح سے قبل آپ پر ضروری اور واجب ہے کہ اس کا ایک حیض کے ساتھ استبراء رحم کریں، اور اگر حمل ظاہر ہو جائے تو پھر آپ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس حالت میں اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اور جب وضع حمل ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرتا پھرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 72۔ آپ کا یہ کہنا کہ تاکہ بچہ والد کو حاصل کر سکے جو اسے اپنا نام اور پہچان دے سکے، مسئلہ یہ ہے کہ زنا کا بچہ کس سے منسوب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک زنا کا بچہ زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بچہ بستر والے یعنی خاوند کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2053، صحیح مسلم حدیث نمبر 1457۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 129۔ چہارم، آپ کا یہ کہنا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ عورت اس حمل سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ مسئلہ اسقاط حمل ہے، اور اس کے حکم میں ہم کبار علماء کمیٹی کا فیصلہ نقل کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ نمبر 140 ہے۔ نمبر 1، حمل کے مختلف مراحل میں اسقاط جائز نہیں، لیکن اگر کوئی شرعی مبرر ہو اور وہ بھی بہت ہی تنگ حدود میں رہتے ہوئے۔ نمبر 2، اگر حمل پہلے مرحلے یعنی 40 یوم کی مدت کا ہو اور اس کے اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت یا پھر کوئی ضرر لاحق ہونے کا خدشہ ہو تو اسقاط حمل جائز ہے، لیکن اس مدت میں صرف اولاد کی تربیت میں مشقت کے ڈر سے، یا پھر ان کی تعلیم اور معیشت اور رزق کی تنگی، یا ان کے مستقبل یا والدین کے پاس موجود بچے ہی کافی ہونے کی بنا پر اسقاط کرایا جائے تو اس حالت میں جائز نہیں۔ نمبر 3،
جب حمل خون کا لوتھڑا یا پھر گوشت کی شکل اختیار کر چکا ہو اسقاط حمل جائز نہیں، لیکن اگر اس کے اسپیشلسٹ اور تجربہ کار ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کر دے کہ اس حمل کا رہنا ماں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اگر یہ حمل ساقط نہ کیا گیا تو ماں کی ہلاکت ہو جائے گی، تو اس حالت میں اسقاط جائز ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اسقاط سے قبل خطرات کی تلافی کے لیے سب وسائل بروئے کار لانے ضروری ہیں، اگر ان میں ناکام ہوں تو پھر اسقاط کرانا جائز ہے۔ تیسرے مرحلے اور حمل کی مدت 4 مہینے تک مکمل ہونے کے بعد آپ کے لیے اسقاط حمل جائز نہیں، لیکن اگر تجربہ کار اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی اسقاط سے قبل ماں کی زندگی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے جانے کے بعد اگر اسقاط کی ضرورت پیش آئے تو پھر جائز ہے۔ اس کی اجازت بھی اس لیے دی گئی ہے کہ 2 نقصانوں میں سے بڑے نقصان سے بچنے اور 2 مصلحتوں میں سے بڑی مصلحت حاصل کی جا سکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الجامعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1055۔ ہم اللہ رب العزت سے سلامتی و عافیت کے طلبگار ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1195۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔